سے وہ آرام کر رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کے مکہ کی وادی میں پہاڑ پر کھڑے ہو کر اپنی دیکھیں ذرا تصور کریں جبرائیل علیہ السلام کی آواز ہے اور اس پیاری آواز میں ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے وہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ کا نام لیا آپ کلولا فرما رہے تھے تڑپ کے اٹھے ایسے جیسے مچھلی پانی کے باہر ہوتی ہے اور دیکھنے لگے کہ یہ میرے محبوب کا کس نے اتنا خوبصورت نام لیا ہے آپ کی نیند وہ کلولا جو تھا وہ اڑ گیا آپ دیکھنے لگے تلاش میں آگے دیکھا تو کوئی کھڑا ہے پہاڑ کے اوپر آپ نے اسے کہا ہے اجنبی اے مسافر ایک بار پھر میرے محبوب کا نام لو اس نے کہا پہلے تو میں نے اپنی مرضی سے لیا تھا اب آپ کہہ رہے ہیں تو کیا دیں گے مجھے آپ نے کہا یہ دیکھو 1000 بکریوں کا ریوڑ ہے اس میں سے آدھی آپ لے جائیں اور آدھی میں رکھ لوں گا مگر صرف ایک بار میرے محبوب میرے خالق میرے مالک میرے مولا کا نام لو پھر جبرائیل علیہ السلام نے بلند آواز میں کہا اللہ اکبر تو آپ نے اس کو آدھی بکریاں دے دی یہ آپ کی ہو گئی تو انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے پھر چلتے ہیں کہ ذرا رکو پھر ایک بار پھر سنا دو اور باقی کی آدھی یہ بھی لے جاؤ اس نے جبرائیل علیہ السلام نے پھر خوبصورت آواز میں اللہ کا نام لیا اللہ اکبر تو جب وہ جبرائیل علیہ السلام چلے تو کہتے ہیں ایک بار پھر سنا دو وہ کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ابھی تو آپ کے پاس بچا ہی کچھ نہیں آپ کیا دیں گے کہا میں جو بچا ہوں اتنی بکریاں ہیں تو آپ کو نوکر بھی تو چاہیے نا ان کو چرانے کے لیے میں آپ کی نوکری کروں گا آپ کی بکریاں چراؤں گا آپ مجھے بس میرے محبوب اللہ کا نام سناتے رہے اللہ یہ انبیاء کی محبت تھی اللہ کے ساتھ اور یہ ان کی سنت ہے جو ہمیں انہوں نے اپنی زندگی میں سے یہ چیزیں بتائی ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آج کے اس بابرکت دن کے صدقے سے ہمارے دلوں میں صحیح معنوں میں دین کی محبت پوست فرما دے یہ باقی سب دنیا ہے آنی ہے جانی ہے لیکن اللہ کی محبت وہ ہے اللہ کے رسول کی محبت وہ ہے جب قبر میں جائیں گے تو پہلی رات جب قبر میں ہم چھوڑ کر آئیں گے پہلی رات جو آپ کا امتحان ہوگا وہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے حوالے سے ہوگا اور اللہ کے حوالے سے ہوگا دین کے حوالے سے ہوگا 3 سوال ہوں گے یہ میں بار بار بتاتا رہتا ہوں کیونکہ آدمی بھول جاتا ہے اور بار بار بتانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کریم میں فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ تو قبر میں جو سوال ہوں گے انہی پر فیصلہ ہوگا کہ آپ کا دین کیا ہے آپ کا مذہب کیا ہے پھر آگے آقا علیہ السلام کا چہرہ انور چہرہ اقدس چہرہ انوری دکھایا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دنیا میں کیا کہا کرتے تھے ان پر ایمان لائے تھے نہیں لائے تھے ان کو رسول مانتے تھے نہیں مانتے تھے آخری مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے یہ سوال ہوگا جس نے اس کا جواب دے دیا اس کو حشر تک اور حشر سے پھر آگے جنت تک اس کے لیے خوشیاں ہیں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے جو اس سوال میں ہی پھنس گیا تو اس کی پھر حشر تک رسوائی ہے تو اس سوال کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے اور تیاری اللہ کا ذکر ہوتا ہے طہارت ہوتی ہے پاکیزگی ہوتی ہے اور دین کا فہم دین کا علم اور پھر اس پر عمل کرنا اپنی زندگی میں اس کو لانا اگر یہ تیاری نہیں ہوگی تو پھر قبر کی جو پہلی رات ہے اس میں پھر بہت شرمساری ہوگی یہ سوال کافروں کو بھی ہوگا جو دیریے ہیں بدھ مت ہیں ان کو بھی ہوگا سب ہر ایک کو آقا علیہ السلام کا چہرہ انور قبر میں دکھایا جائے گا لیکن جب وہ دیکھیں گے کفار مشرکین کہیں گے افسوس ہمیں نہیں پتا یہ کون ہے تو ملائکہ کہیں گے
ہمیں معلوم تھا کہ تم نہیں پہچان سکوگے. تو جو مومن ہوں گے، سچے صادق مومن، وہ کہیں گے یہی تو ہمارے پیارے مصطفیٰ ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں، ہم ان پر ایمان لائے تھے دنیا میں. تو اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی اسلام پر عطا فرمائے. جو اسلام کے احکام ہیں، حج ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات، یہ چیزیں، اور موت ایمان پر. اسی لیے کہ مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب ہو، کلمہ شہادت نصیب ہو. تو وہ جو کلمہ ہے وہ ایمان ہے، تو ہے آپ کا لیے کیا کہتے ہیں کہ وہ آپ کا ایک پاسپورٹ ٹو دا جنہ، کلمہ شہادہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وما علینا الا البلاغ. ابھی ہم